اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا، جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے اور ظالموں کے خلاف اور حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپئے آپ پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، اس وقت جلگاؤں میں بہت زبردست کڑاکے کی سردی ہے، اور میں ابھی صبح 9 بجے جو ٹرین ہے اس سے میں احمد آباد جا رہا ہوں۔ آج 25 جنوری ہے۔ آئندہ کل احمد آباد میں میرے ہاتھ سے مفتی اکرم صاحب کا جو بہت بڑا ادارہ ہے، جامعہ عربیہ اسلامیہ اہل صفہ، بچوں کا، بیٹیوں کا زبردست ادارہ ہے۔ دینی تعلیم، عصری علوم، اسکول کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم بڑے پیمانے پر دی جاتی ہے، کمپیوٹر کلاسز اور ہر طرح سے بچوں کو سنوارا جاتا ہے۔ میں وہاں پر، میرے ہاتھ سے وہاں پرچم کشائی ہوگی 26 جنوری کو صبح 8 بجے، جھنڈا لہرایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک زبردست پروگرام ہوگا احمد آباد میں بیرل مارکیٹ کے اندر، امن اسکول کے پاس، نبی نگر، دانی لمڑا، احمد آباد میں یہ پروگرام ہوگا۔ اس کے لیے میں نکلنے والا ہوں، اس لیے میں صبح یوں سمجھیے کہ فجر سے پہلے ہی میں ریکارڈنگ روم میں آ گیا ہوں، اور سردی کی وجہ سے میں یوں سمجھیے کہ پورا سردی کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری ان محنتوں کو قبول کرے، کیونکہ جب مجھے جانا ہوتا ہے تو رات کے 4 بجے بھی میں شوٹنگ پر آ جاتا ہوں، کیمرے کے سامنے آ جاتا ہوں ریکارڈنگ کے لیے۔ تو دعا کرے کہ میرا سفر بھی آسان ہو اور اللہ تعالی اس پروگرام کو بھی قبول فرمائیں۔ پھر 28 تاریخ کو جو ہے سورت کا جو بھنڈی بازار ہے، اون والا علاقہ، مسجد بلال میں جمعہ کا بیان ہوگا۔ وہ جو شکیل بن حنیف، وہ جو جھوٹا نبی نبوت کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کے خلاف وہاں پر میں جا رہا ہوں، کیونکہ یہ اس ایسے علاقوں میں، سلم ایریوں میں، جھوپڑ پٹی کے علاقوں میں یہ مشنریز اور یہ خبیث زیادہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک پروگرام ہے۔ اور پھر مغرب کے بعد اون میں مسجد نعمان میں مغرب کے بعد میں ایک پروگرام ہے، تو 28 تاریخ کو سورت میں رہے گا۔ دعا کرو یہ دونوں پروگرام اللہ خوب کامیاب فرمائے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے جرمنی سے۔ جی ہاں، جرمنی میں ایک مسجد پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جی، حملہ آور فی الحال گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق جرمنی کے مشرقی شہر ہالے میں ایک شخص نے مسجد پر کئی فائر کیے۔ پولیس کے مطابق 3 گولیاں مسجد کی کھڑکی کو لگی، تاہم اس واقعے میں کوئی بھی الحمدللہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے عینی شاہدین کے بیان پر مسجد کے سامنے ایک فلیٹ میں رہنے والے، یعنی مسجد ہی کے سامنے وہ فلیٹ میں رہتا تھا، ایک فلیٹ میں رہنے والے 55 سالہ شخص کو گرفتار کیا۔ اس کے گھر کی تلاشی کے دوران اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یعنی اس طرح کے واقعات جو ہے اب انٹرنیشنل لیول پر بھی سامنے آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ سب اسلاموفوبیا، یعنی
یعنی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو ماحول بن رہا ہے عالمی سطح پر، یہ سب اس کے اثرات ہے۔ یعنی ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام مخالف اور مسلمان مخالف ذہن بنایا جا رہا ہے، اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ بیوقوف نہیں سمجھتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بنی ہیں عائشہ ملک۔ جی، چیف جسٹس گلزار احمد نے انہیں عہدے کا حلف دلایا، شپت دلائی۔ اس پروگرام میں سینئر ججز، وکلاء اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ جسٹس عائشہ ملک نے پاکستان کے تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے محترمہ جسٹس عائشہ ملک سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ حلف برداری کی پروقار شاندار تقریب سپریم کورٹ ہی میں منعقد کی گئی تھی، جس میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور وکیلوں کی بڑی تعداد شریک رہی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی منظوری کے بعد وفاقی وزارت قانون اور انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس عائشہ ملک 1966 میں لاہور میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پیرس اور نیو یارک سے حاصل کی، اور پھر کراچی گرامر اسکول سے سینئر کیمبرج مکمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرانسس ہائیلینڈ اسکول لندن سے تعلیم کو مکمل کیا، پھر لاہور میں پاکستان کالج آف لا سے قانون کی تعلیم حاصل کی، اور پھر LLB کرنے کے لیے وہ ہارورڈ لا اسکول کیمبرج، ایسے ہی اپنا تعلیم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ امریکہ گئی 1999 میں، لندن میں وہاں پر نامزد کی گئی۔ پھر اس وقت حال یہ ہوا کہ اس بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ بہن جج عائشہ ملک اب پاکستانی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بن گئی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین امریکہ برطانیہ کو لے کر۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اب یوکرین سے امریکہ اور برطانیہ کے سفارتی عملے وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ روسی حملوں کے بڑھتے ہوئے اندیشے کے پیش نظر یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران برطانیہ نے یوکرین میں واقع اپنے سفارت خانے میں تعینات عملے کی برطانیہ واپسی کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ برطانوی سفارتکاروں کو کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، تاہم تقریباً نصف سفارتی عملے کو واپس برطانیہ بلا لیا جائے گا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب امریکہ نے یوکرین میں تعینات اپنے سفارتی عملے کے خاندانوں کو فوری طور پر یہ کہتے ہوئے یوکرین چھوڑنے کا حکم دیا تھا کہ امریکی حکومت ہنگامی صورتحال میں امریکی شہریوں کے انخلا کی حالت میں نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اب باقاعدہ برطانیہ نے بھی اپنے عملے کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل سے بھی خبر آ رہی ہے، رپورٹ آ رہی ہے کہ اسرائیل یوکرین سے ہزاروں یہودیوں کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے حوثیوں کے تعلق سے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ حوثیوں کے ڈرون حملے کافی مشہور ہے، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ قاہرہ میں جو عرب لیگ کی میٹنگ اور عرب لیگ کا جو اجلاس ہو رہا ہے، عرب لیگ کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حوثیوں کو ٹیررسٹ، دہشت گرد، آتنکوادی قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ قاہرہ میں عرب لیگ کے اجلاس میں ہوا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ یمنی حوثی باغیوں کو UAE متحدہ عرب امارات پر حملے کے بعد دہشت گرد گروپ قرار دیا جانا چاہیے، ایسا مطالبہ عرب لیگ کے اجلاس میں قاہرہ میں کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق 17 جنوری کو حوثی باغیوں نے ڈرون اور میزائل حملے کا دعویٰ کیا تھا، جس میں ایک تیل کے مرکز اور UAE کی راجدھانی ابوظہبی کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں 3 افراد مارے گئے تھے، 6 زخمی ہوئے تھے۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد کی باغیوں کے خلاف 7 سال سے جاری کارروائیوں میں UAE کی بارڈر کے اندر یہ پہلی ہلاکت خیز کارروائی ہے، جس کو اماراتی
حکومت نے تسلیم کیا اور جس کا یمنی باغیوں نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ مصر کے راجدھانی قاہرہ میں موجود عرب لیگ کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جانا چاہیے، ایسا عرب لیگ کے اجلاس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت آخری بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ میں اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف لگاتار بولتا رہتا ہوں۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اسرائیل کس طریقے سے معصوم اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتا ہے، کس طریقے سے فلسطین کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اور بیت المقدس میں توہین کرتا رہتا ہے اور لگاتار معصوم فلسطینیوں کا خون بہاتا ہے۔ لیکن عجیب افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی چینل اس اسرائیل کو آتنکوادی کبھی نہیں کہتا۔ میں کھل کر، اللہ کا ڈر ہی مجھے ہے، میں کھل کر کہتا ہوں کہ اسرائیل سے بڑا ٹیررسٹ اس وقت دھرتی پر، زمین پر کوئی نہیں۔ لیکن خیر، آئیے ایک بڑی خبر اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر خارجہ اور فلسطینی ذمہ دار کے درمیان گزشتہ کل پہلی ملاقات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے اتوار کی شام فلسطینی اتھارٹی کے وزیر برائے شہری امور حسین الشیخ سے ملاقات کی۔ یہ اسرائیلی وزیر اور کسی فلسطینی عہدیدار کے بیچ پہلی سرکاری اعلانیہ ملاقات ہے۔ اس حوالے سے حسین الشیخ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں ہم نے کئی پولیٹیکل ایشوز، سیاسی معاملات اور دو طرفہ مسائل پر بھی بات چیت کی ہے۔ خیر، امن ہی ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن فلسطینیوں کے جذبے کو، ان کی قربانیوں کو سلام کہ کسی بھی حال میں فلسطین کا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے زمین پر آتا ہے، شاید یہ قسم لے کر آتا ہے کہ میں اپنے خون کے آخر قطرے تک بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔